حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہد تھے، بڑے بے باک تھے، جری تھے، ہمت والے تھے، فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام کے بڑے محبوب تھے حضرت امیر حمزہ، پر اپنی باتوں کے کھرے، وعدوں کے پکے، سٹینڈ لینے کا مزاج رکھنے والے حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے میں شکار کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نہ کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ابو جہل آ گیا، اس نے حضور کو نہ برا بھلا کہا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا آج اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے، چپ رہنا بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، مکمل کوئی بات نہیں، حضور دیر تک خاموش رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب خاموش رہے تو سر پٹایا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضور کے سر اقدس پر دے مارا۔ حضور کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، سر پہ ہاتھ رکھا، گھر تشریف لے گئے۔ وہ لونڈی دیکھ رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ختیجہ کے گھر۔ اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ آئے تو اس لونڈی نے نا جناب امیر حمزہ کو مخاطب کیا، چونکہ اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور جناب امیر حمزہ کو بھی، برابر کی محبت تھی، رضائی والدہ تھی۔ حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے کہنے لگی امیر حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار کھیل کے آ رہا ہوں۔ فرمایا کیا فائدہ تیری بہادری کا، کیا مطلب ہے تیرے اس سارے کارنامے کا، کہا ہوا کیا؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جال نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور کے سر اقدس سے خون نکل آیا ہے، خون نکل آیا ہے۔ مجھے پتا ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں۔ آج اگر ان کے والد ہوتے، دادا عبد المطلب ہوتے تو پھر میں دیکھتی تھی کون ان کے قریب آتا۔ یہ لفظ کہے نا تو جناب امیر حمزہ رو پڑے، شکار وہیں پھینکا، درخت سے ڈنڈا توڑا۔ ابو جہل بیٹھا تھا حرم مکہ میں، کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتے ہو؟ جرأت ہے تو اگر آنکھ اٹھا کے ایک دفعہ دیکھو میں تمہاری آنکھ نہ نکال دوں، کرو ہمت اگر طاقت ہے تو بولو اللہ اکبر۔ جب یہ لفظ کہے، جب یہ بات کری تو ابو جہل کانپنے لگا۔ کچھ لوگوں نے چاہا حضرت امیر حمزہ کے معاملے میں مداخلت کرنی، پر کہنے لگا چپ کر دو، تمہیں پتہ نہیں یہ شیر بڑا ہے، یہ دلیر ہے، یہ طاقتور ہے، خبردار کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے نہ نکل کے تو سیدہ ختیجہ کے گھر آئے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا نبی کریم کو مرہم پٹی کر رہی تھی۔ حضور نے چچا کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں، اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ حضرت امیر حمزہ کے جواب میں محبوب فرمانے لگے چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، بس اتنی سی بات؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ کلمہ۔ حضرت محبوب کریم نے کلمہ پڑھایا اور جناب امیر حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، ان کا پورا نام ہے حمزہ بن عبد المطلب، حضور کے سگے چچا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے، ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ دیا۔ حضرت سلیبہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے دودھ دیا۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں اگر آپ توجہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ حضرت حالہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رشتہ داروں کا اتنا پتہ نہیں جتنا مصطفیٰ کے رشتہ داروں کا پتہ ہے، اس لیے کہ حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہی مجھے پیاری لگتی ہے، تو میں حضور کے رشتہ دار ڈھونڈ ڈھونڈ کے عزتیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ان رشتہ داروں میں مجھے حضور کے خون کی مہک نظر آتی ہے۔ ہاں ان کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہو صحیح، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حیا کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ چچا ہے، جود شریک بھائی ہے، جو ہے کہ یہ تھک تو نہیں گئے عید منا بنا کے، جود شریک بھائی ہے۔ تیسرا ان کی والدہ اور نبی پاک کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں، چچا زاد اس میں سرگی ہمیں بھی لکھے، لیکن کثرت محدث ان کی اس طرف گئی ہے کہ دونوں کے دادا ایک تھے، یعنی چچا زاد بہنیں۔ ایک اور بھی رشتہ بتلا دوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگی بہنیں ہیں. پسند آئے گا رشتہ؟ آپ ہلکا ہلکا گھر گھر کا مسئلہ ہے نا یہ. اپنے بھائیوں سے بندہ عید والے دن کھول کے ملے نہ ملے, بیگم کے بھائیوں سے اگلے دن ملنا تاجی بیٹھتا ہے, جانا پڑتا ہے یا کیا کرے مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگلا رشتہ کیا ہے کہ ہم زلف جی یہ کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ اور حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت زینب, یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں. یہ کتنے رشتے ہیں. اور چونکہ کچھ لوگوں نے لکھا حضرت امیر حمزہ 2 سال بڑے تھے, کچھ نے لکھا 4 سال بڑے تھے, کچھ نے لکھا نہیں صرف 6 مہینے کا فرق تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وقت بڑا کٹھا گزرا, بچپن بھی, آغاز جوانی بھی, عروج بھی, حضور کے ساتھ وقت گزرا حضرت امیر حمزہ کا. اور پیار بھی بڑا تھا, محبت بڑی تھی. نبی پاک نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو حضرت امیر حمزہ نے بھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیا. اور حضور سے بڑا پیار کرتے تھے. ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ ہوتی ہے نا قمیض کے باہر جیب, تو قمیض کے اندر جیب لگوائی ہوئی تھی امیر حمزہ نے, اور سامنے والی سائڈ پہ نہیں, پیچھے پچھلی سائڈ پر قمیض کے اندر کھجوریں ڈھونڈ کے, انگور ڈھونڈ کے اس جیب میں ڈالتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرتے. حضور جب مل جاتے نا, حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ملتے یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر ملتے یا حضور حرم شریف میں ملتے, تو وہاں نہیں دیتے تھے حضرت امیر حمزہ. ملاقات ہو گئی ہے تو اب یہاں دے دے. کوئی نیا پھل آتا تو جیب میں ڈالا ہوتا, کھجوریں آتی تو جیب میں ہوتے, انگور ہوتے. ملاقات ہو گئی ہے تو دے دے, ایسا نہیں ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو حضرت امیر حمزہ دیکھ کے مسکراتے, تو نبی پاک بھی دیکھ کے اب حضور کا دامن تھام لیتے, حضرت امیر حمزہ باہر لے جاتے اور کہیں جا کے نا کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے یا کسی پتھر اور پہاڑ پہ بیٹھ کے تو بٹن کھول کے کہتے میری پچھلی جیب سے کھجوریں نکالو, میری پچھلی جیب سے انگور نکالو. تو حضور فرماتے چچا آگے کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے آگے ہوتی ہے تو بچے دیکھ لیتے ہیں یا بچوں کی اماں دیکھ لیتی ہے, تو چھپا کے رکھے اس لیے کہ آپ کو پیش کر دیں. آپ محبت کا یہ انداز دیکھتے ہیں تو محبت بارفتگی سکھاتے ہیں نا. سیاح بندہ ہے, دلیر آدمی ہے, حضرت امیر حمزہ سردار ہے اور بڑے جرت مند آدمی ہے, ان سے لوگ ڈرتے ہیں. قبیلے میں بڑا نام ہے, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, خوبصورت بڑے ہیں, قد بڑا اونچا لمبا ہے, ہر لحاظ سے اللہ نے نوازا ہے. لیکن باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیار یہ ہے کہ جس طرح جوانوں کی حرکتیں ہوتی ہیں, پہلے بلا کے لائے, پھر اکیلے بیٹھے, پھر کھجوریں نکالی, پھر کھلائی. یہ پیار تھا حضور کے ساتھ, محبت تھی. کتنی عظیم شخصیت ہوگی کہ حضور علیہ السلام چچا کا چہرہ دیکھتے تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ جاتی. اتنا پیار تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت امیر حمزہ تھوڑے تھوڑے خفا رہنے لگے, ناراض رہنے لگے. جس طرح پورے ماحول بن گیا تھا نا مکہ مکرمہ کا, کہ ساری مخالفت کرتے تھے, سارے کہتے تھے کیا نئی بات چھیڑ دی ہے, سارے ناراض رہتے تھے. تو حضرت امیر حمزہ بھی تھوڑے تھوڑے نا ملاقات ہوتی تو گرمجوشی سے ملتے, لیکن وہ جو انداز تھا نا اعلان نبوت سے پہلے کا, کیونکہ ماحول تھا, سایہ بن گئے نبی پاک کا. ہر وقت حضور کے ساتھ, ہر وقت خدمت اقدس میں, ہر وقت گھر گئے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. کہتے کیا ہوا؟ فرمایا میرے گھر میں وہی رہے گا جو محمد کا کلمہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ. اب اس گھر کی چھت کے نیچے اسی کو جگہ ملے گی جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے. تو زوجہ کیا کہتی ہے؟ زوجہ اللہ اکبر کہتی ہے میں تو آپ سے ڈرتی تھی, میرا تو بڑا پہلے کا پروگرام تھا, مجھے تو ڈر لگتا تھا کہ آپ کہیں ناراض نہ ہو جائے, پرانا پروگرام تھا. کہاں چھاؤ پڑھ پھر کلمہ. سارے بچے, سارا گھرانہ, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں سب کی سب مسلمان ہو گئی. حضرت امیر حمزہ 3 دن ہوئے کلمہ پڑھے, اور جب کلمہ پڑھا تو پھر پورے مکے میں ڈنڈورا پیٹا, گھوڑے پہ بیٹھ گئے, سارے شہر کا چکر لگایا, فرمایا میں ہو گیا مسلمان, اب ذرا خیال کر کے آنا, اب کوئی تنہا نہ سمجھے, اب ذرا احتیاط سے آنا, اب ذرا ہوش سنبھل کے آنا, میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں حمزہ ہوں اور مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو. اونچا لمبا قد, گورا چٹا رنگ, طبیعت کی بناوٹ, مزاج کی سخاوت, ادائیں دل لبانہ, آواز گرجدار, پورے مکے میں دہائی دی میں مسلمان ہو گیا ہوں. ذرا سوچ سمجھ کے نکلے جس میں گھر سے نکلنا ہے. آ گئے, 3 دن ہوئے کلمہ پڑھے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے,
हुजूर वहां तशरीफ फरमाए हुजरा अक़दस में, हजरत अमीर हमजा पहरा दे रहे, हजरत ज़ैद बिन अरकम अचानक आए, दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी लगा दी। हजरत अमीर हमजा कहने लगे क्या हुआ? कहा हुजूर उमर आ रहा है, गले में नंगी तलवार लटकी हुई है। उमर आ रहा है, हजरत उमर बहन से कुरान सुन के आ रहा है। कहा उमर आ रहा है गले में। हजरत अमीर हमजा कहने लगा तो दरवाजा क्यों लगाया है? हुजूर आपको पता नहीं वो उमर है? तो मैं खोल दरवाजा, वो उमर है तो मैं हमजा हूं, खोलना दरवाजा, अगर वो उमर है तो मैं। अदब मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे। फिर जलंधरी कहते हैं अदब मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल के मोहम्मद का दिखाएंगे, और अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेज से सर काट के छाती पे धर दूंगा। कहा अगर नीयत ठीक नहीं तो एक दफा आने तो दो, वो उमर है तो मैं हमजा हूं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया या हमजा लाता जल, हमजा जल्दी ना कर, ऐ हमजा। हुजूर फरमा रहे हैं वो खुद तो नहीं ना आया, मैंने तो दुआ मांग के बुलाया है, खुद नहीं ना आया, दुआ मांग के आया। हजरत अमीर हमजा फाटक पे खड़े हैं, जनाब उमर अंदर दाखिल हुए। भाई उमर किधर आया है? हजरत उमर ने गर्दन छुपाई, गर्दन, और फिर नजर उठाई, पर मैं 3 दिन पहले जिस काम के लिए आप आए थे 3 दिन बाद उसी काम के लिए मैं आया हूं। 3 दिनों में 2 जर्नैल, 2 सिपा सालार, 2 दलेर, 2 मुजाहिद, 2 तवाना अल्लाह ने मुसलमानों को अता कर दिए। बस कलमा पढ़ा हजरत उमर ने। हजरत उमर पहली लफ्ज क्या हुजूर आप सच्चे हैं? तो मैं सच्चा हूं तो तुम्हें कलमा पढ़ लिया है ना। हुजूर कुरान सच्चा है? फरमाया हाँ। इस्लाम सच्चा है? हाँ। तो कब तो छुप छुप के नमाज क्यों पढ़े? हुजूर लोगों के पास एक शेर हो तो काफी होता है, आपके पास तो डबल डबल है। हुजूर निकले, फरमाया क्या करना? का 2 सफे बनाए, 2 सफे बन गई, 40 मुसलमान कुल है, 20 एक साथ में, 20 एक साथ में। एक साथ के आगे तलवार लेके उमर फारूक है, और एक साथ के आगे आगे तलवार लेके हजरत अमीर हमजा है। बस ये 2 दलेर आए थे। इस्लामी तारीख में इन 2 जवानों का आना था कि हजरत ज़ैद के हुजरे से निकलकर इस्लाम काबे में दाखिल हो गया। बस हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फारूक आजम की तशरीफ आवरी में हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर से निकाल के इस्लाम को हरम में, बस उस दिन आया है हरम शरीफ में इस्लाम, आज तक है और कयामत तक इंशाअल्लाह, कयामत तक इंशाअल्लाह रहेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम कयामत तक। मेरे अजीज हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला गुजर रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मौके पर, हर, और जब हिजरत करने लगे तो वही अंदाज इख्तियार किया जो हजरत उमर का है। बाकी छुप छुप के गए। हजरत अमीर हमजा ने तलवार निकाली, फरमाया जिसका इरादा होना कि उसकी बीवी बेवा हो जाए, और जिसका प्रोग्राम हो कि उसके बच्चे यतीम हो जाए, और जिसका इरादा हो कि वो दुनिया से निकल जाए, वो आए और हमजा को रोक के दिखाए दलेरी के साथ, ललकारते हुए मदीने से। और मदीने पहुंच के कहने लगे हुजूर मैं आ गया हूं, आपने सबको भाई भाई बनाया है तो मुझे उसका भाई बनाइएगा जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आपको ज़ैद बिन हारिसा का भाई बना देता हूं। ज़ैद बिन हारिसा का भाई बना दिया। हजरत अमीर हमजा मदीना मुनव्वरा में दलेरी, शुजाअत, वारस्तगी, प्यार, मोहब्बत, यगानगत। और सहाबा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम इनको पास बिठाते, जब बातें हो रही होती थी ना तो घंटे गुजर जाते थे, हमें समझ ही नहीं आती थी क्या कुछ हो रहा। इतना प्यार था महबूब पाक के साथ, इतनी मोहब्बत थी, कितना वक्त गुजर जाता, बातें करते हुए उठते नहीं, हमें समझ नहीं आती क्या प्यार की गुफ्तगू हो रही है। हजरत अमीर हमजा बदर से पहले 2-3 छोटे छोटे मार के हुए, 4-5 के लगभग, जितना भी मार बाकायदा जंग तो बदर की हुई, छोटे छोटे मार के हुए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा को भेजा सिपा सलार बना के, और बदर का मौका आया। हुजूर ने फरमाया हमजा करना क्या है? कहा हुजूर करना हमने वो है जो आपने हुक्म देना है, आप हुक्म देते जाइएगा और फिर हमारी तरफ देखते जाइएगा। हजरत अमीर हमजा ने एक तो हिंदा के बाप उतबा को, उतबा सरदार बन के आया था बदर में, उस सरदार को कत्ल किया बदर के मैदान। फिर तैमा बिन अदी जो जुबैर बिन मुतम का वालिद है चचा, उसको भी कत्ल किया हजरत अमीर हमजा ने। और बदर की जंग जीतने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, शेर बन के। और जब बदर के बहुत सारे काफिरों को कत्ल किया तो हुजूर ने फरमाया हमजा, जमीन पे आपका नाम हमजा है और आसमानों में क्या है पता है? का हुजूर नहीं, फरमाया आसमानों में नाम है असदुल्लाह व रसूल, असदुल्लाह है, खुदा के भी शेर हो, मुस्तफा के भी शेर हो। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब 1 साल के बाद
بدر کی جنگ کو 1 سال ہوا تو چھوٹی عید کے فوراً بعد شوال کے مہینے میں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ماشاءاللہ شوال کے مہینے میں مکے کے کافر تیاری کر کے آئے. پہلے 1000 کا لشکر تھا، اب 3000 کا لشکر تیاری کر کے آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ فرمایا عزت افزائی کے لیے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے جہاد کیا جائے، لیکن جنت کے شوقین اور شہادت کو مقصد زندگی سمجھنے والے دلیروں نے کہا حضور تو ایسا نہ ہو کہ دشمن سمجھ لیں کہ ہم بزدل ہو گئے، باہر نکل کے لڑنا چاہیے. حضور نے فرمایا حمزہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو قسم کھا لی ہے. حضور میں نے تو اس بات کی کہ حضور قسم کھائی ہے جب تک باہر نکل کے کافروں کو مار نہیں دیتا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھانا. ایک کافر جب تک میری تلوار سے قتل نہیں ہوتا تب تک میں نے کھانا ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے. حضور نکلے 1000 کا لشکر لے کر. کتنا لشکر؟ 1000 کا لشکر تھا تو 300 منافق شامل تھے اس میں. جب پتا چلا نا منافقوں کو کوہد کے قریب جا کے لڑنا ہے، یہ تو گئے تھے نا بدر کے چاہ میں کہ مال آتا ہے گا بڑی جلدی کافر بھاگ جائیں گے. جب پتا چلا نا وہ بڑی پیاری سے آ رہے ہو سکتا ہے نقصان اٹھانا پڑے تو 300 منافق واپس آ گیا. کتنے بچ گئے؟ تو منافقوں کی تعداد اس دور میں کتنی تھی؟ تو فیصد کتنے بنے؟ یہ منافقوں کا پوچھ رہا ہوں. 30% کون تھے؟ بولے تو صحیح ہے. یہ میں آپ کو معتبر حدیث عرض کر رہا ہوں. کتنے منافق تھے؟ مسلمان کتنے؟ ابھی چلا بلا کلمہ پڑھتا ہے، چلا بلا مسیح جانا ہے، چلا بلا مدرسہ بنایا تو موجود جانے تو مگر نماز نہیں ہوتی شدائی لوگ. حالانکہ کتنے فیصد ہے؟ جی حالانکہ پھر بھی نہیں بننا مجھے پتا ہے. ہمیں نا جن مرضی دلیل دے دیا. کتنے فیصد ہے اس دور میں؟ تو آج 3% آج نہیں بنے گا پنجاب زیادہ میں. آج کتنے میں بنے تو صحیح ہے. تو پھر میں پیچھے نکلا ہو گئے مجھے پتا بھی ہو گئے جو جواب انہیں جگہ دینا کہ باہر جا کے پسند دیکھے نا پھر بھی گل کر کے بھی سمجھے نا بات کو. کسی کے ساتھ ہماری بات سانجھی نہیں لیکن جو بات ہے باہر حال وہ ہے. کتنے تھے اس دور میں جو آئے کے ساتھ تلواریں لے کے داڑیاں بھی ہوگی نمازیں بھی ہوگی سارا کچھ تھا نا. عمر تک آئے لیکن ساتھ چلے. آج بھی فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. اقوام متحدہ کا ترجمان جو مسلم نہیں فلسطینی نہیں لیکن مسلمانوں کا حال بتاتے ہوئے وہ کافر بھی رو پڑا. لیکن جن کا بارڈر فلسطین کے ساتھ ہے اور جو بہت بڑے توحید پرست ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کرنا ان کے نزدیک کفر اور شرک ہے، ان کی آنکھوں میں کوئی ایسا نہیں آیا. ان کو ایران اور دیگر ملکوں نے کہا ہمیں جگہ دو، ہمیں رستہ دو، ہم فلسطین کو سوا دیں. لیکن وہ کہتے ہیں تمہیں رستہ دے دیا تو تم جہاں بیٹھ جاؤ گے آ کے. مجھے بتاؤ میرا سینہ چھلنی کٹتے ہوئے بچے، مجھے بتاؤ میں اسرائیل کو مجرم قرار دوں یا جو رستے نہیں دیتے ان کو مجرم سمجھوں؟ بولے نا یہ میں غلط ہوں تو مجھے سمجھا دے. اللہ جانتا ہے میں اپنی اصلاح کر لوں گا. اسرائیل اکیلا مجرم ہے جو وہاں اسلام نہیں جانے دے رہا، فوجیں نہیں جانے دے رہا وہ مجرم نہیں، اور جو میری اور آپ کی طرح چپ کر کے بیٹھا ہوگا وہ مجرم نہیں. کٹتے ہوئے بچے کھسکتے. اور کل آج کی ریکارڈ پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا ہے. امریکہ نے کہا ہم نے $1 کروڑ کا اسرا اسرائیل کو دے دیا ہے. سنیا خبر آپ نے؟ کوئی حکمران آپ کا بولا امریکہ کے خلاف سے اپوزیشن کا یا حکومت کا؟ مجھے پاکستان کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں اللہ کے فضل سے، اور اللہ مہربانی کرے تو کبھی ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن کیا حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں ان کے سفیر کو بلا کے جا دوڑ جا؟ تو مسلمانوں کو کتنا اسلحہ دیا؟ 1 کروڑ. اور یہ سارے میڈیا نے بتایا، مسلم نان مسلم سب نے، اور مصدقہ ان کی رپورٹ ہے اپنی. کس سے گلا کرے؟ اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں، جب ہماری باری آئے گی تو دیکھی جائے گی. ہمیں وہ نا اکیلے اکیلے کر کے مار رہا، اور جو اندر منافق بیٹھے ہوئے نا ہمارے اپنے اندر ان کی وجہ سے مار رہا. ایران کو پہلے اس نے افغانستان کو مارا تو اکیلے کر کے تو بولا، پھر عراق کی باری آئی تو ایک عراق اکیلا جھلستا رہا آدمی تو بولا دائیں بائیں سے. پھر مصر کی باری آئی، اس کے بعد لیبیا آئی باری ہے سب کی. بولے تو یار بول تو دے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو سلامت رہے. آج کل باری ہے فلسطین کی، تو آپ کا کیا خیال ہے
आपने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लिया तो कबूतर को छोड़ जाएगी, लेकिन इसकी आंखें बंद है ये मेरे साथ, तो आंखें ना बंद करो, तैयारी करो, तैयारी करो। हम तो बारियों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी कब लगती है, और सारे इस्लामी ममालिक सारे 2-4 हमारा नजरियाती और फिक्री इख्तलाफ होगा ईरान के साथ, लेकिन दिलराना बात की उन्होंने कहा सारे मुसलमान में असला दे हम भी देते हैं, तो जवाब तो फराहम किया जाए ना। मेरे दोस्तों, फलस्तीन की बच्चियां आज भी नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछती है कि सोनिया आपने 15 साल हमारी तरफ मुंह करके, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 15 साल आपने नमाजें पढ़ी है, आपका 15 साल चेहरा बद्दुआ हमारी तरफ रहा है, आपकी उम्र तो एक बार भी नजर भर के हमें देख नहीं रही। हुजूर 15 साल आपका रुख इधर रहा है, और एक बंदा, एक शख्स भी दर्द के साथ करा नहीं रहा। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले। और परसों ईद के मौके पर उन्होंने जंगबंदी का ऐलान किया, और जब आए फलस्तीन के लोग बाजारों में आए भी बेचारे कफन खरीदने थे, बाजारों में आने वालों पर बम उन्होंने छोड़ दिए, और फिर इसराइल के लोगों ने गाने गा के बाजार के कहा कि अब फलस्तीन के सुकून नहीं खुलेंगे, इसलिए कि हमने बच्चे कोई नहीं छोड़ा तो सुकून कौन जाएगा। नस्ल कशी की जा रही है, उनकी नस्ल खत्म की जा रही है। ईद वाले दिन मेरे पास वो अखबार का टुकड़ा मौजूद है, मैंने संभाल के रखा है, कल ना आज का शायद, जिसके अंदर उन्होंने एक शख्स नमाज ईद अदा कर रहा है, और सजदा करके जब उसने हाथ उठाया तो उसकी थोड़ी से पेशानी से लहू उसके हाथों में गिर रहा है, तो वो नमाज ईद पढ़ रहा है। आराम से 20-20 सूट खरीदने वालों और 25-25 हजार के जूते लेने वालों, और अपने घर में बकरे का 15-15 किलो गोश्त लाने वालों, सुबह क़यामत मुझे भी जवाब देना है अल्लाह की बारगाह में, और आपको भी जवाब देना है। चंद जुमले बोल के इजहार हमदर्दी करने का भी वक्त हमारे पास कोई नहीं चाहिए ना। सारा दिन फलस्तीन की बात हो, लेकिन कुछ 14 अगस्त मनाने जा रहा है, तो कोई 1 अगस्त मनाने जा रहा है, तो कोई 25 अगस्त मनाने जा रहा है, और बारी के इंतजार कर रहे हैं सारे कि हमारी बारी कब आती है। तो ये मुनाफिकीन का टोला जो 30% उस वक्त था, और आज उससे अपनी अपनी हुकूमतें, छोटी छोटी टोलियां, छोटे छोटे गिरोह, छोटी छोटी मुसीबतें इकट्ठी करके बैठे हो। याद रखना, ये तुम्हें अकेले अकेले करके मार रहा है, तुम्हारी बारी लग गई है, अब हर शख्स का वक्त आने वाला है, और हमें उस वक्त होश आएगी जब हमारी गोद में आके बम गिरेगा, जब हमारी गोद में। उससे पहले समझ जाओ, भाग आ जाओ। कुछ नहीं कर सकते तो अपनी दुकान पे, ठट्टे पे, घर में बैठ के ये लफ्ज़ ही बोला करो कि हम फलस्तीन वालों के साथ हैं, हम फलस्तीन वालों के, हम उनके। अभी नहीं बोलेंगे सारे, आप देख ले, या मसजिद में नहीं बोलेगा, इसलिए कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि मैं चला गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मुझे कोई उठा के ले गया तो मेरे घर वाले का क्या बनेगा, तो मर गए तो क्या बनेगा। हम फलस्तीन वालों के हर लिहाज से, हम उनके हर हवाले से हम उनके साथ हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना, कभी कभी उनकी मुसीबत याद करके भी रोया करो, उनसे प्यार करके रोया करो, इसलिए कि जो मुस्तफा की उम्मत के दुख में आज शरीक होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल उसके दुखों को बांट लेंगे, उसकी परेशानियों को हल करेंगे। मेरे महबूब का तो ये तकलीफ है जो बार बार जुबान पे आ जाती है, लुटती हुई दास्तान मुसलमानों की, और बिखरा। और एक होता है ना, बंदा कमजोर है तो मार खा जाए, हम कमजोर भी नहीं, एक है गरीब है तो मार खाए, हम गरीब भी नहीं, तेल सारा हमारे पास है, सोना सारा, ऐसी ताकत, फौजे, असला, मार खाने की वजह सिर्फ दौलत है, ऐश है, इशरत है, ऐसी नहीं छोड़ना चाहता कोई बंदा भी, कोई शख्स हुकूमत नहीं छोड़ना चाहता। ऐश इशरत ने, दुनियादारी ने सिर्फ मुसीबत खड़ी कर दिया, बाकी हम कमजोर हैं। हम उस वक्त कमजोर नहीं थे जब 313 थे, तो आज तो 1.25 अरब के लगभग है। तो मेरे दोस्तों, हिमायत फलस्तीन की ये बड़ी जरूरी है, और दुआ करना उनके लिए ये बड़ा जरूरी है। हर नमाज में, हर रंग में, हर अंदाज में उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह उन्हें जुल्म से महफूज फरमाए, अल्लाह इसराइल को सफा हस्ती से मिटा दे, और अल्लाह तुझे वास्ता मुस्तफा के मदीने का, अमेरिका की धज्जियां बखेर दे मौला, उसको बांट दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। और हम ना करेंगे तो अल्लाह ऐसे लोग लाएगा, अल्लाह ले आया करता है, उसका कानून है, ले आता है, ले आएगा, बिखर जाएगा ये सारा। मैं इसे टूटता हुआ नहीं देखूंगा तो मेरी औलाद देखेगी, और मेरी औलाद न देख सकी तो मेरी तीसरी नस्ल देखेगी। ये टूटेगा,
یہ بکھرے گا، یہ تباہ ہوگا۔ اگر جھنڈا بلند ہوگا تو محمد عربی کے دین کا جھنڈا بلند ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا بلند ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں، قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ۔ پر ہمیں ہوش آ رہا، ہمیں ہوش آیا۔ پیر صاحب بھی ہاتھ چلا رہے ہیں، مریدوں کو لے کے حجرے میں بیٹھے ہیں، کم از کم جکی روڈ پہ ایک دن آ کے احتجاج ہی کر لیتے، ایک دن آ کے احتجاج ہی کر لیتے، اس پہ مرید کٹھے ہو سکتے ہیں تو فلسطین کے لیے نہیں کٹھے ہو سکتے؟ سیاستدانوں کے کارکن اگر ان کے حق میں اور ان کے سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج کرنے کٹھے ہو سکتے ہیں تو فلسطین کے لیے کٹھے نہیں ہو سکتے؟ شاگرد اگر اس کام کے لیے آ سکتے ہیں، اس کام کے لیے نہیں آ سکتے؟ کارخانہ دار اپنی مرضی سے سٹرائک کرانا چاہے تو سارے مزدور بات مان سکتے ہیں، تو فلسطین کے حق میں 2 منٹ کے لیے روڈ پہ نہیں آ سکتے؟ بولے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم ذاتی مفادات میں الجھے ہوئے ہیں۔ بس ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے، بس ہم اس چکر میں۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، وہ بھی رسول اللہ کی امتی ہے، صبح قیامت ہمیں جواب دینا ہے اللہ کی بات، یاد رکھیے گا۔ تو کتنے منافق پہنچ گئے ساتھ؟ ہو گئے دادا۔ یہ تو ہر کل مشاہدہ حق کی ہے گفتگو، یہ رہتی نہیں دادا اور ساگر کا یہ بغیر، اور ہماری زبانوں میں جب تک قوت ہے ہم بات کو کرنے کا حق رکھتے ہیں نا، اور وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ 300 منافق ساتھ ہیں احد کے میدان میں، لیکن جب پتا چلا نا مار کھانی ہے، چوری کھانے والے مجنوں اور ہوتے ہیں اور جان دینے والے اور ہوتے ہیں، جب پتا نا مار کھانی پڑے گی تو وہیں سے واپس آ گئے 300۔ باقی کتنے بچے؟ حضور نے فرمایا نکلو تو کاسوں نے آپ حکم کرتے جائے۔ احد کا میدان سج گیا، 700 کا لشکر مسلمانوں کا اللہ اکبر کہتا ہوا محبوب کریم علیہ السلام کی قیادت لازوال میں ڈٹ گیا۔ کفار آئے 3000 کا مجمع لے کے، چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں عتبہ کو قتل کیا تھا، تو عتبہ کی بیٹی ہندا نے کہا کہ جو معاذ اللہ حضرت حمزہ کو شہید کرے گا اور ان کا کلیجہ نکال کے مجھے دے گا اور میں چباؤں گی، منہ مانگا انعام دوں گی۔ چونکہ طیمہ بن عدی کو حضرت حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا، تو اس کے بھتیجے جبیر بن مطعم نے کہا کہ جو حضرت حمزہ کو شہید کرے گا میں انعام دوں گا۔ ایک وحشی نام کی شخصیت، ان کا نام ہے ابو وسمہ وحشی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر میں یہ کام کر دوں تو کہنے لگے تجھے آزاد بھی کریں گے، انعام بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے۔ کہتے ہیں میں تیر اندازی میں، نشانہ بازی میں بڑا ماہر تھا، ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کے میں بیٹھ گیا۔ حضرت امیر حمزہ نے 39 کافروں کو قتل کیا۔ کتنے؟ بولیے گا، 39 لوگوں کو قتل کیا۔ کہتے ہیں سامنے آ کے تو مارنے کی میرے اندر ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ کا سامنا کرنے کی کوئی ضرورت کر سکتا نہیں۔ فرماتے ہیں سامنے تو نہیں آ سکتا تھا، دور سے بیٹھ کے تیر مارا، ان کی آنکھ سے ہوتا ہوا ان کے پچھلی سائڈ سے تیر نکلا۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے میری طرف بڑھے، لیکن ان کا خون اتنا نکل گیا کہ وہ کمزور ہو کے گرے، اور زبان کا لفظ یہ ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں، رب کعبہ کی قسم میں کام۔ کہتے ہیں جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک پرواز کر گئی، وحشی کہتے ہیں میں نے اٹھا، ان کا میں نے پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکال کے ہندا کو دیا، چبا گئی، پھر ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، پھر ان کی آنکھیں نکالی گئی۔ فرماتے ہیں شہید ہو گئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ اور جب شہداء کی مسجدیں تلاش کرتے کرتے حضرت علی پہنچے، حضرت امیر حمزہ تک، تو جناب علی کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، اور حضرت علی مرتضیٰ سے صحابہ کہنے لگے اتنا روتے کیوں ہے؟ تو شہید ہو گئے۔ اور ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، تو شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد مبارک پر کھڑے حضرت علی کہنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ میرے محبوب سے دیکھا نہ جائے گا، نبی کریم علیہ السلام کو یہ غم کا پتہ چلے گا تو معاملہ کیسے بڑھے گا۔ دوستو پیار اتنا، محبت اتنی، وفا اتنی۔ حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی حمزہ کا پتہ چلا؟ تو جناب علی ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اللہ کدھر ہے میرا حمزہ؟ اللہ کے لبوں سے نہ بول سکا، انگلی سے اشارہ کیا، حضور تشریف لائے اور پیارے چچا کے سرانے کھڑے ہوئے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ حضور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، فرمایا تو بڑا صلہ رحمی کرنے والا تھا، تو بڑا پیار کرنے والا تھا، تو بڑا محبت کرنے والا تھا، تو بڑا عظیم تھا، تیری کیا بات تھی
تو بڑا نوازنے والا، بڑا معاف کرنے والا مقدس تھا. اتنی دیر گزری تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھو دوڑی آ رہی ہے. نبی کریم نے فرمایا ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام سے ماں کو روکو، بھائی کا حال نہیں دیکھ سکے گی. تو حضرت صفیہ کہنے لگی یا رسول اللہ بھائی تو میرا تھا پر پیار آپ دونوں کا زیادہ تھا، اگر آپ نے برداشت کر لیا ہے تو صفیہ بھی برداشت کر ہی لے گی. حضور اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو میں بھی برداشت کر لوں گی. سرانے کھڑی ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ نے کہا حضور اٹھائے ان کو مدینے میں چلے. فرمایا نہیں اسے احد میں دفن کرو. انہیں بولیے گا احد شریف میں دفن کرو. قبر کھلنے لگی تو ایک قبر میں ایک روایت کے مطابق دو، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ دو، اور ایک روایت میں تین، حضرت مصعب بن عمیر بھی اسی قبر میں. کفن پہنانے کی باری آئی تو کفن بھی کوئی نہیں، کفن بھی کوئی نہیں. کاش کوئی فلسطین والوں کو جا کے بتلائے کہ شوال میں تمہارے پاس بھی کفن کوئی نہیں. تو اسی شوال میں جب امیر حمزہ گئے تھے تو کفن اس وقت بھی کوئی نہیں تھا. حضرت صفیہ نے 2 چادریں دی اور جب ڈھانکنے لگے تو قریب ایک انصاری کی میت پڑی ہے. نبی کریم نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ چچا کو کفن مل جائے اور یہ انصاری بے گور کفن چلا جائے. فرمایا ایک چادر اس پہ ڈال دو، ایک چادر ان پہ ڈال دو. فرماتے ہیں چادر ڈالی، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگے ہو جاتے. نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا کا سر ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو اور ایک دفعہ قبر بند کرو، اللہ جنت کا لباس عطا فرما دے، اللہ انہیں جنت کا لباس دے دے گا. حضور نے فرمایا رکھو جنازہ پڑھے. نبی کریم کے سامنے رکھا، جنازہ پڑھایا حضور. پھر ایک اور میت آئی، فرمایا امیر حمزہ کے ساتھ رکھو. پھر دوبارہ جنازہ، وہ میت اٹھا دی. پھر تیسری میت آئی، فرمایا امیر حمزہ کے ساتھ رکھو. پھر تیسرا جنازہ. چوتھی میت آئی، امیر حمزہ کے ساتھ رکھو. میرے مصطفیٰ کسی پر ایک بار جنازہ پڑھ دے تو فرشتے سلامی دینے آ جاتے ہیں. حضرت امیر حمزہ پر نبی پاک نے 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا فرمایا، 70 مرتبہ جنازہ پڑھا رسول پاک نے. اور پھر حضور نے فرمایا قبر مبارک میں رکھ دو. حضرت امیر حمزہ کی قبر میں مٹی ڈالی جا رہی تھی اور حضور کے آنسو ہے کہ تھمتے نہیں. نبی کریم علیہ السلام آنسو بہاتے جاتے. حضور علیہ السلام جیسے ہی نکلے احد سے، جیسے ہی نکلے احد سے حضرت صدیق پر آگے آ گئے. حضرت امیر حمزہ کی صاحبزادی جن کا نام بھی فاطمہ، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ابو بکر میرے ابا جی کدھر ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے مجھ میں تو حوصلہ نہیں، وہ سامنے رسول پاک تشریف لا رہے ہیں. بھاگی ہوئی بیٹی حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کدھر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اٹھایا اور اٹھا کے حضور نے گود میں بٹھا لیا. فرمایا بیٹا جب بھی تجھے باپ کا دیدار کرنا ہوگا محمد کا مکھڑا دیکھ لے. بیٹا جب بھی تجھے باپ کا دیدار کرنا ہوگا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لینا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں حضور قدم اٹھا کے باہر کی طرف، تو حضور پھر پلٹ کے حضرت امیر حمزہ کی قبر دیکھتے، پھر قدم اٹھاتے تو پھر پلٹ کے. چند سال گزرے تو مکہ فتح ہوا، وہی وحشی نقاب اوڑھ کے آیا، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھنے لگا. نبی کریم نے فرمایا سامنے آ، مجھے بتا تو صحیح میرے چچا کو تم نے شہید کیسے کیا؟ یا رسول اللہ میں نے پہلے 3 ماہ سے وہ گر گئے، پھر میں نے پیٹ چاک کیا کیونکہ میں نے آنکھیں نکالی، کان کاٹے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حال سنایا. حضرت وحشی کہتے ہیں حضور پھر روئے اور میں نے نبی کریم کی کتنی دیر آنسو بہتے دیکھے. حضور کے آنسو تھمے تو میں نے کہا سنا میری معافی قبول ہے کہ نہیں، قبول ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں اور میرے سامنے نہ آیا کرنا. تو جب بھی سامنے آئے گا چچا کی کٹی ہوئی لاش میری آنکھوں کے سامنے آ جائے. جب بھی اتنا پیار حضرت امیر حمزہ سے، اتنی محبت. ہر سال نبی پاک احد کے شہیدوں کے مزار پہ جاتے، ہر سال حضور جاتے، ہر سال. نبی کریم کے بعد حضرت فاطمہ جاتی اور خلاصۃ الوفا نے لکھا ہے، ابن جوزی نے لکھا کہ حضرت فاطمہ جاتی تو حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک کی مٹی سیدھی کرتی. حضرت فاطمہ جاتی، حضرت عمر جاتے ہر سال، حضرت عثمان جاتے، حضرت علی جاتے. حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا کہ لگ بھگ 50 سال ہو گئے، 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، حضرت امیر حمزہ کو گئے ہوئے. جناب امیر معاویہ نے ایک نہر کھودنا چاہیے احد کے قریب سے، تو کہتے 50 سال کے بعد خدا لگائی، کئی لگائی تو حضرت امیر حمزہ کے پیر کو لگ گئی. 50 سال کے بعد بھی حضرت امیر حمزہ کا زمانہ صحابہ موجود ہے،
جب ان کے پیر مبارک کو کدال لگی تو خون پھر سے جاری ہو گیا. لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے یہ ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. 200 سال پہلے شیخ شام الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد نبوی کے امام ہے، بہت بڑے بزرگ ہے، بہت بڑے شیخ ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی انہوں نے حضور کھلا رہا ہے، ابھی رکھ لو چلے گا نہیں کیوں کھلا رہا ہے؟ تو میں کہا کہ ورگے ہونا چاہیے، یہ ایک بات کرے دو نہ کرے. تو کیسا انداز ہے؟ لوگ اگر یہاں جو نظریہ ہے وہی نظریہ وہاں ہے، اگر یہاں کسی سے اختلاف ہے تو وہاں بھی کسی سے، اور اگر وہ یہاں وہاں ٹھیک ہے تو یہاں بھی وہ جھگڑا کس بات ہے؟ یاد رکھیے گا کہ بزرگ ہوتے تھے. آپ چند سال پیچھے گئے حضرت امیر معاویہ کے مزار کے اوپر ابھی 100 سال پہلے گنبد بنا ہوا تھا، لوگ وہ آگے دینے جاتے تھے. لیکن نیا اسلام آیا تو سارا کچھ گیا ہے. حضرت جناب سید اللہ شیخ شام الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا مصر کا، اس کا نام ہے شیخ احمد. حج کر کے مدینے آیا تو اس نے اونٹ پر 2 سفر کے دونوں مر گئے، زاجرہ بھی ختم ہو گیا، واپس مصر جانا ہے تو اس کے پاس سرمایہ کوئی نہیں، کیا کرے؟ تو وہ شخص مسجد نبی کے امام کے پاس گیا، کہنے لگا حضور چھوٹا سا کام ہے، نبی کریم کو عرض کرنے کو دل نہیں کرتا، چھوٹا سا کام ہے، اب چھوٹی چھوٹی باتیں بھی حضور سے عرض کرے. تو مسجد نبی کے شیخ کہنے لگے حضور سے کیوں عرض کرنی ہے؟ تو احد شریف جانا حضرت امیر حمزہ سے عرض کر. کن سے کہہ جا کے حضرت امیر حمزہ سے ہاتھ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ گلیاں دے آئی تو مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. امیر حمزہ سے کیا کہتے ہیں؟ میں حضرت امیر حمزہ کے پاس گیا، جا کے کہا حضور پردیسی ہوں، پہلے قرآن پڑھا جتنا پڑھ سکتا تھا، پھر ساتھ جو مسجد تھی وہاں میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے کہا حضور پردیسی ہوں، ضرورت مند ہوں، مدینے آیا ہوں، مہربانی فرمائے. کہتا ہے میں واپس مسجد نبی میں گیا تو میری اماں کہنے لگی تجھے کوئی ڈھونڈ رہا تھا، تجھے کوئی. فرماتے ہیں میں ابھی ذرا آگے بڑھا تو ایک سیاہ داڑھی والے بزرگ نورانی مکھڑا اونچا لمبا قد شیخ احمد تو ہے؟ میں نے کہا. کہنے لگا ادھر آ. مجھے ساتھ لے کے کہنے لگے یہ 2 روپے تیرے لیے خریدے اور کہنے لگے یہ پیسے ہیں تیرے جانے آنے کا سرمایہ، وہ دے کے کہنے لگے یہ تیرا انعام ہے، وہ بھی دیا. کہتے میں وہاں سے واپس پلٹا، ذرا میں نے پیچھے نظر اٹھائی تو بزرگ غائب. میں شیخ کی خدمت میں گرا اور جا کے جو مسجد نبی کے امام ہے جنہوں نے مجھے یہ بتلایا تھا ان سے جا کے میں نے عرض کیا کہ حضور میں گیا تھا حضرت امیر حمزہ کے مزار اطہر پر، اور وہاں جا کے میں نے ان سے عرض کیا ہے تو حضور ابھی میں آیا ہی ہوں تو بندوبست ہو گیا ہے، پر جو بندوبست کرنے والے ہیں وہ نہیں مجھے پتا کون ہے. کہنے لگے بڑا بولا آدمی ہے، بندوبست کرنے والے وہی ہے جن کے پاس تو گیا تھا. بندوبست کرنے والے شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو احد کے شہیدوں کو ایک بار سلام کرے گا وہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے. ایک بار جو سلام کرے گا قیامت تک وہ سلام کا جواب. مگر آتے احد علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زیادہ ارشد سعید کاظمی صاحب، ان کے ایک مرید ہے، وہ کہتے ہیں مدینے گیا تو دل لگ گیا، اوقاڑے کے رہنے والے کہتے مدینے گیا تو دل لگ گیا، آنے کو دل ہی نہ کرے. میں کام چور نہیں تھا، بڑا محنتی تھا، طائف میں مجھے رہنا تھا، کفیل طائف کا تھا، مدینے دل لگ گیا، مسجد نبی سے اٹھنے کو دل ہی نہ کرے. میں کہوں یا اللہ تو جانتا ہے میں کام چور نہیں، محنتی ہوں، پر کیا کروں یہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا. کہتے میں نے حضرت سے عرض کیا تو کہنے لگے چھوٹے چھوٹے کام حضور کو نہیں بتلائے جاتے تو حضرت امیر حمزہ کے پاس گیا. کہتے میں حضرت امیر حمزہ کے روضہ اطہر سے میں نے کہا حضور جانے کو دل نہیں کرتا، جس طرح آپ مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں میں بھی نوکری کرنے والا ہوں. فرماتے ہیں عرض کیا اللہ نے فضل فرمایا، وہ میرا کفیل جو مجھے کہہ رہا تھا پرسوں طائف لانا آیا، تیرا خروج بھی لگاؤں گا تجھے اندر بھی بھیجوں گا. کہتا میرے پاس چل کے آیا، مجھے کہنے لگا بڑے ڈاڈے ڈالے لوگوں کی سفارشیں کراتا ہے، بڑے سخت سخت لوگوں کی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا 6 مہینے کے بعد تجھے 1 مہینے کی چھٹی ملے گی، جب تمہیں گھر جانا ہوگا میں 1 کو چھوڑنے جاؤں گا، جب تو واپس آئے گا لینے جاؤں گا، چھٹی کی تنخواہ بھی دوں گا، جتنی تنخواہ تو کہے گا اتنی دوں گا. تو میں نے کہا میں نے کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے مسجد نبی میں بیٹھ کے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے اور جب موقع ملے نکل کے جانا ہے اور جناب امیر حمزہ کی حاضری دینی ہے. تو میں نے کہا یہ کرم کیوں؟ کہنے لگے رات ملے حضرت امیر حمزہ خواب میں، تو کہنے لگے تو اس پہ مہربانی کر، اللہ تجھ پہ مہربانی کر دے گا. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی تو مرد نظر کرے جس ویلے پھر مشکل رہے نا. حضرت امیر حمزہ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، مدینے سے آپ نکلے تو احد شریف جائے، وہاں اس مزار پہ حاضری دینا نبی پاک کی سنت.
उस और वहां उस मजार पे खड़े होकर हुजूर ने फरमाया था, मजारात उहद पे फरमाया मुझे पक है मेरे बाद मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। उहद के शहीदों के मजार पे खड़े होकर फरमाया रियाकारी करेगी, दुनियादार हो जाएगी, लेकिन शिरक हमें तो हुजूर की जुबान पर एतबार है, साढ़े नबी की जुबान साढ़े वास्ते। कुछ लोगों ने ले लिया है मुफ्त का शिरक बांटते फिरते, हर जगह तकसीम करते फिरते, साढ़े नबी की जुबान साढ़े वास्ते, मेरी उम्मत मेरे बाद शिरक। मेरे अजीज याद रखिएगा, मज़ारात उहद के शहीदों पे जाएं, उनकी सवाने पढ़े, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दलेरी, शुजाअत, वारफ्तगी, प्यार, उन्होंने दीन से प्यार किया है और क़यामत तक सारी दुनिया उनसे प्यार कर रही है। हजरत अमीर हमजा की जिंदगी बतलाती है, जियो तो रसूल पाक के लिए, मरो तो नबी पाक का नाम लेके। अगर अल्लाह रसूल के नाम से जियो मरोगे तो अल्लाह रसूल तुम्हें हयात जावेदानी अता कर देंगे, हमेशा मिदहत खैर नाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। हज़रत अमीर हमज़ा की बहादुरी और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दास्तान अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद खूबसूरत इस्लामी वाक़यात, ईमान अफरोज़ कहानियाँ और तारीख़ी बयानात देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत और इन के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।